کہاں لڑ رہا. ایک بڑے حضرت کو دیکھا میں, وہی داڑھی ہو گئی, انہوں بھی بول رہی تمہارے ابا میرے کو سائیکل دیتے بولے تھے, دیے ہی نہیں کرتے. کیا ہے میرے بھائی, 70 سال کی عمر میں بھی بیٹنگ کر رہے ہیں چاچا. کب تک کریں گے؟ خبر میں گئے تک کریں گے, خبر میں سے بھی آواز آئیں گے سائیکل لا کے دیو بولو بولو. کیا جہالت ہے مسلمانوں کے پاس. ایک صاحب سسرال کی میں دعوت چل رہی, سالے صاحب کی نکاح خوانی ہے, گئی چنے. میں پوچھا کیا ہوا میاں, کل نہیں تھا نکاح خوانی میں تو؟ ہاں میں کو رخا لا کے نہیں دیا ان لگا, بھیجا دیا اسی چیز کہتے. ہاں میں بولا تو چیف منسٹر ہے, تے کو لا کے رکھ کے دیکھے چگو آؤ بابا بولتے تیرے. ارے تو بیٹا ہے, تیرے کو کہیں کا رخا دے تیرے, تو خود جا کے انتظام کرنا وہاں محبت سے. داماد شریعت میں بیٹا بننے کا حق رکھتا. داماد شریعت میں بیٹا بننے کا. ساس کے پاس محرم نہیں ہے حج کو جانے. بڑی پوائنٹ کی بات سن لو آپ, ساس کے پاس حج کو جانے محرم شوہر بھی نہیں ہے, بیٹا بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے. تو ساس اپنے داماد کو منہ بولا بیٹا بنا کے, محرم بنا کے حج کو جا سکتی. داماد کو, داماد بیٹا ہوتا. یہ کون کی سکھا دیا دامادوں کو؟ میں داماد ہوں, میں داماد. میرے کو پیٹ میں منڈی ڈال کے دعوت دینا تمہارا, میں داماد ہوں. میں آیا تو مرچی کے سالنا بنانا, مرغی وہاں کھلانا میرے کو. واہ کتنا خوش ہو رہے دیکھو بھائی, پورے پٹھے پورے مل گئے آج میرے کو, ماشاءاللہ سبحان اللہ. ارے دیکھ رہے ہیں کتنا مست مست ہو رہے بٹھے. ارے حضرت توبہ کرو, ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا, محبت کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اجی اپن ایسے بن جانا, ایسے بن جانا, ایسے بن جانا. اپن نکو بولے تو اللہ پکا پکا کھلانا اپنے کو. اپن منگ کے کھاتے ہو, میں آیا مرغی نے بنائے, میں کو نہیں دیے, میں کو یہ نہیں کرے, میں کو نہیں دیے. یہ منگ کے کھا رہا فقیر. جہیز بھی مانگا, جوڑے کی رقم مانگا, اب شادی وقت یہ ریسپیکٹ بھی مانگتا. منگنا نہیں جی, انہوں خود دینا. اپن اتنے اخلاق والے بن جانا, اپن اتنے محبت والے, ان کے دل میں اپنی قدر پیدا ہو جانا. نہیں بنیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کئی ایسے ظالم لوگاں بیٹھے ہوئے, برا نہیں ماننا, برا مانے تو تقریر ختم, برا نہیں ماننا. کئی ایسے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 6 مہینے تک اپنی بیوی کو, اپنی بہو کو گھر کو نہیں بھیجتے. 6 مہینے تک, 6 مہینے تک نہیں بھیج رہی, 4 مہینے تک. ارے بھائی ذرا خاموش بیٹھ جاؤ بھائی پلیز. پاشا جان دو, آج ایک دن معاف کر دو, جان دو. لڑائی لڑنے والے کیا نہیں ہے, چھوڑ دو, لائٹ لے لو. 6 مہینے تک, 4 مہینے تک بہو کو گھر کو نہیں بھیجتے. پھر بھیجے بھی تو ظلم. تم آنا, کار لے کے آنا, لے کے جانا, پھر لا کے چھوڑنا, کار میں لا کے چھوڑنا. ارے باپ رے باپ, کیا کنڈیشنز. اوفو, ایسا دکھتا بیچاری جنت سے نکل کے جاری جیسا دکھتا. میرے پیارے بھائی, کیا ظلم ہے میرے بھائی. یہ شرعی اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق آپ اگر جا کر علماء اکرام مفتیان عظام سے فتویٰ لیں گے کہ ایک بیٹی جو نکاح کر کے اپنے سسرال چلی گئی ہے, پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں آنے کا کیا حق رکھتی ہے, آپ پوچھو تو آپ کو جواب ملے گا. ہر شادی شدہ بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر ہر مہینے میں 4 دن سے 8 دن رہنے کا حق رکھتی ہے. 4 دن سے 8 دن, یہ اس کا حق ہے. حق چھین نہیں سکتے آپ. چھینیں گے تو بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا, آپ سے حساب لیا جائے گا. اللہ آپ سے پوچھے گا کیوں نہیں بھیجتا تھا اپنی بہو کو, کیوں نہیں بھیجتا تھا اپنی بیوی کو, کیوں نہیں بھیجتا تھا اپنے گھر کی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر. اور ایک بات بھی سن لو, یہ ہمارے عورتیں تو نہیں ہے نا پیچھے, نہیں ہے نا, نہیں تو پھر تم لوگوں کا مسئلہ پورا خراب ہو جاتا گھر میں. اور ایک بات بھی سن لو, مگر اس لیے سنا رہا ہوں, عمل کرنا ہے. کل سے عمل کریں گے انشاءاللہ. اپنی بہووں کو ان کے گھر بھیجیں گے انشاءاللہ, بھیجیں گے نا.
اور ان کے ابا کے نہیں لے جائیں گے, ان کا بھائی کے نہیں لے جائیں گے, اپن لے جا کے چھوڑ کے آئیں گے, اپن چھوڑ کے آئیں گے. اپنا حق ہے پکانا ہمارے گھر میں, کپڑے ہمارے دھونا, برتنا ہمارے دھونا, بچے ہمارے سنبھالنا, گھر میں ہمارے سب صاف صفائی کرنا. ان کو لے جانا تو بابا کے لے جانا. کیا رول بنائے پٹھے. یہ سب پورا غیروں کا سیکھے سو ہے. یہ اسلام میں نہیں ہے, شریعت میں نہیں ہے. شریعت میں یہ بھی نہیں ہے, کان کھول کے سن لو. ایک بہو کے یہاں, ایک عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, بیٹا, ماں بنی وہ عورت, ساس سسر شوہر پورا سسرال مل کے وہ عورت کو زبردستی نہیں کر سکتا. تم اس کو دودھ پلاؤ, اس کو دودھ پلاؤ, اس کو دودھ پلاؤ, زبردستی نہیں کر سکتے. اگر وہ عورت اپنے اس بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی تو شریعت میں اجازت ہے, مت پلا. پلا دے گی تو اللہ اجر عظیم عطا کرے گا, نہیں پلائے گی اللہ حساب نہیں کرے گا. اس کا حق ہے, اس کا اختیار ہے. نہ ساس زبردستی کر سکتی, نہ سسرا زبردستی کر سکتا. عورت اگر گھر میں یہ بول رہی ہے میں دیور کے سامنے نہیں نکلتی, میں جیٹ کے سامنے نہیں نکلتی, میں نندوئی کے سامنے نہیں نکلتی, پوری کائنات کا کوئی مرد, کوئی عورت, کوئی قانون, کوئی مفتی, کوئی علامہ, کوئی کتاب اس عورت کو دیور, جیٹ اور نندوئی کے سامنے نکلنے کے لیے زبردستی نہیں کر سکتے. نہ ان کا کھانا پکانے کا حکم دے سکتے, نہ ان کے جو ہے چائے بنانے کا حکم دے سکتے. یہ ہماری شریعت میں, ہمارے اسلام میں, ہمارے مذہب میں نہیں ہے. پھر آپ پوچھیں حضرت پھر ہر گھر میں ہو رہا نا؟ یہ عورت اگر کر رہی ہے تو یہ اس کے اخلاق ہے, یہ اس کی انسانیت ہے, یہ اس کی خوبیاں ہیں, یہ اس کی اچھائیاں ہیں. اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. ورنہ شریعت میں اس کو یہ کرنے کا حکم نہیں ہے. نہیں ہے میرے بھائی. یہ خیر ضروری ہمارے پر مسلط کر دے رہے ہم لوگ عورتوں کے اوپر. بہو آ رہی گھر کو تو کیا بہو آ رہی, وہ کام والی. 4 جمعگیاں پہلے ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے 4 جمعگیاں 5 جمعگیاں انہیں دلہن ہی رہتی تھی. اب 4 دن بیٹھ گئی تو ماں کب پکاتے بیٹے آپ, اللہ کیا پیار سے بولتے, دیکھو مردہ نکالتے اس کا. 5ویں دن سے برتنا شروع, 6ویں دن سے جھاڑو شروع, 7ویں دن سے کپڑے شروع, 8ویں دن سے گالیاں شروع. پہلی جمعگی کو آئی تو انہیں شکایتوں کے ڈھکار لے کے آتی, میری ساس ایسا بولے, میرے سسرے ایسا بولے, میرا شوہر ایسا بولا, میرا جیٹ ایسا بولا. یہ کیا ہے مسلمانوں کا حصہ؟ اس کے واسطے ہم لوگ شادیاں کرتے, اس کے واسطے ہم لوگ جو ہے آگے زندگیاں گزارنے کی بات کرتے. میرے پیارے بھائیوں, اور ایک بات بھی سن لو, کسی آپ میں سے اتنے لوگ بیٹھے, کسی کے بیگم بول دیں برتن نہیں دھوتی, کپڑے نہیں دھوتی, تو آپ کو حق ہے اس کی بات کو آپ قبول کریں. پھر آپ پوچھیں کیا مولانا پھر برتن کپڑے کون دھونا جی؟ کام والی کو لاؤ بیٹا, گھر میں کام کرنے والی کو رکھو آپ. اگر جب ہم شریعت کو سمجھ کے زندگی گزاریں گے, خدا کی قسم ایک بھی ڈوری کیس نہیں ہوتا, ایک بھی ڈوری کیس, ایک بھی گھر کے اندر جھگڑا نہیں ہوتا. پورے گھراں والے خوش رہتے, مست رہتے, مسلم رہتے, زبردست رہتے گھراں والے. ہمارے پاس کیا ہو گیا قصہ, سسور جی شوگر پیشنٹ, 60 سال ہو گئے عمر ان کی, بی پی پیشنٹ, رات بھر لوٹے لوٹے تو نیند نہیں آ رہی ان کو, 4 بجے رات کو اٹھ جاتے انہوں, اٹھ کے جھاڑو مارتے, وہ پانی مارتے, وہ کیا کہیں کرتے, اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے آگے بیٹھ جاتے گھر میں 6 بجے. اب دیکھتے رہتے بہو کب اٹھتی, پوچھتے رہتے بیگم اٹھی انہیں, نہیں اٹھی جی, بیگم نے اٹھی, نہیں اٹھی, کیا ٹائم ہو رہا, 7 بج رہے, 7:30 کو اٹھتی بہو. انہیں جوان بچی 21 سال کی, اب اس کو چائے لا, فرسٹ آرڈر, صبح صبح بجلی کی طرح آگ بن کر نازک جسم کے اوپر ہیبت کے ساتھ کود پڑا. اب وہ بیچاری چائے بنا کے لے گئی, جی ابا جان چائے لیجئے.
اب چیچا چائے لیتے، وہ چائے کو دیکھتے اس کو دیکھتے، چائے کو دیکھتے اس کو دیکھتے، چائے کو دیکھتے اس کو، حیبت میں تھر شروع، نہیں دلہن اماں، میرا بابا میرے کو 18-21 سال میں کبھی ایسا بولا ہی نہیں. اے اللہ میرے کو کہاں بھیج دیا میرے مولا، میں لاڑوں میں پلی، نازوں میں پلی میرے مولا، یہ عذاب یہ بڑے میاں خطرناک دکھ رہے ہیں. اللہ کا عذاب. چائے لیے، پھر چائے پی، یہی سکھا تمہارے با 7:30 کو اٹھتے. اماں انہیں بولی صبح صبح بابا کو بھی یاد کر لیے، اماں کو بھی یاد کر لیے، بجلیاں بھی کھڑک گئے. انہیں بولتی قسم خدا کی آج 7:30 کو دی، بڈھے دیکھ لے کل دیکھو 8 بجے بھی نہیں دیتی ہوں بولتی. اس کے بعد آپ اس سے اگر یہ کاما کرانا چاہے تو پھر انہیں 5ویں جمعگی کے بعد سیدھا پولیس اسٹیشن جاتی. صاحب ایک بڑے حضرت کو اندر ڈالنا ہے، ساتھ میں ایک بڑی بیوی ہے، ان کے ساتھ ایک کالا میرا شوہر بھی ہے، ڈالو صاحب. بہت خطرناک لوگاں مل گئے قسمت. یہاں سے یہ اختلافات جنم لے رہے، یہاں سے فتنے جنم لے رہے، انسانیت ختم ہو گئی. اپنی بیٹی ہے تو ماں اٹھے بیٹے، ہاں اب اٹھتے جی، ارے باپ رے باپ، ہیروشیما کا بم گرتا بہو کے اوپر، اور اپنی بیٹی کو گلاب کا پھول. اماں میری بیٹی آئی نہیں سسرال سے ابھی تک، کتنے دن ہو گئے جی، بچی آئی نہیں. اللہ تمہاری بچی نہیں آئی تو تمہارا کو تکلیف، بہو نہیں گئی تو کچھ بھی نہیں. یہ ظلم ہے میرے بھائی، ظلم. اللہ کے واسطے اپنی فیملی